حکمت عملی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے, پولیٹیکلی آئسولیٹ رکھ کر اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے مطابق چل رہے ہیں. قلیل المدت میں تو ہمیں ناکام اور فیلئر اس میں دکھائی دیتا ہے. آپ کے خیال میں نا لانگر رن یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کامیاب ہوگی یا پی ٹی آئی کو مزید چھوٹے دائروں میں محدود کرے گی؟ بہت پہلی اور بہت پرانی بات ہے, مجھے تو اب یاد بھی نہیں. میں نے عمران کے بارے میں کسی ٹی وی پروگرام پہ ایک تبصرہ کیا تھا اور میں حیران ہوا کہ زیغم صاحب جیسے بندے کو وہ یاد رہا. بنیادی بات وہی ہے, ٹھیک ہے. ایک بات کسی کو اچھی لگے نہ لگے, پاکستان کی تاریخ میں جتنے پولیٹیشنز آئے ہیں بانی کچھ اتنا کچھ کسی کے کریڈٹ پہ کیا اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے. سو وہ ایک بہت ہی قسم کی ایک سٹرونگ آخری جو ہوتا ہے نا ایک اننگ, بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا کرو کہ امورٹیلٹی ٹائپ چیز. میں نے اس کو اور لفظوں میں پہلے بیان کیا ہوا ہے, زیغم صاحب نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا. اچھا, دوسری طرف جو بات میری سمجھ میں نہیں, میں تجزیہ نگار تو ہوں نہیں, کہ ان لوگوں سے مذاکرات ہوئے بھی تو یہ پانی میں مدانی کے سوا کیا ہوگا؟ ہوا دے ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے, ان کی سٹینڈنگ کیا ہے, ان کی روٹس کیا ہیں, ان کا ایگزسٹنس کیا ہے. تو کیا مطلب مذاکرات؟ بھئی میں کسی پوزیشن میں نہیں ہوں, میں فیصلہ کن فیکٹر نہیں ہوں, تو میرے ساتھ آپ نے مذاکرات کیا کر کے ٹائم ضائع کرنا, ایک بات. اچھا, اور اگر میرے جیسے بندے کو جس کا پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں, شدید نفرت کے علاوہ میرا رشتہ کوئی نہیں اس کام سے, تو عمران کو تو بہت ہوگا بھائی. اچھا, اگلی بات یہ ہے, پیپل ہو میٹر, آپ کا تھیسس اس وقت درست ہوگا جب پیپل ہو ریئلی میٹر ان کے ساتھ مذاکرات سے عمران خان انکار کرے, تو شاید میں بائی کر لوں آپ کا یہ سیاسی تنہائی کے راستے والی جو بات ہے. ادروائز نہیں, سمپل ہوا دے مذاکرات. انہیں لانگر رن فائدہ حاصل کریں گے پولیٹیکل. دیکھو صرف پولیٹیکل فائدہ ہی نہیں ہوتا, زندگی اور کسی چیز کا نام. سیاست ہی کر رہے ہیں نا سر, الٹیمیٹ انہوں نے وزیر اعظم ہی بننا تھا اور آگے بھی بنیں گے اگر وہ آئیں گے تو. بھائی بات نہیں, یہ نہیں سیاست ہی کر رہے ہیں فلانا ٹمکانا. میں میکرو لیول پہ دیکھنے والا آدمی ہوں. اسپارٹیکس, انہوں نے کہا تمہیں اسپارٹیکس کون ہے, ہر بندے نے بازو اٹھا دیا, سب سے پہلے اس نے اٹھایا, اس کے ساتھیوں نے اٹھا دیا ہاتھ. ایک مصرع ہے میرا نہیں ہے, میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں. بہادر اور بہادری اور بیوقوفی کے درمیان ایک بڑی تھن لائن ہوتی ہے. زبردست بات کہی ہے, بس ٹھیک ہو گیا مزاجوں کی بات. زیغم صاحب, پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر بھی مذاکرات کی بات کرے تو عمران خان کا ساتھی نہیں, ان کی بہن علیمہ خان کہہ رہی ہیں, یعنی کہ پی ٹی آئی میں اختلاف رائے کا بھی مارجن نہیں بچ گئے, اس کو بھی غداری کے خانے میں ڈالنے کے مترادف سمجھ لیا جائے. سیاسی لیڈرز موجود ہیں, اسد قیصر یا بیرسٹر گوہر کی بھی ایک سے تھی جب یہ بیٹھے اس فورم کے اوپر گزشتہ دنوں. یہ فرمائیے گا کہ کیا غیر سیاسی بہن عمران خان کے لیے معاملات کو مزید بگاڑ کی طرف لے جا رہی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ دیکھیے عائشہ, نکارہ اور بانسری ایک ساتھ نہیں بجتے. پی ٹی آئی میں اس وقت ایک مسئلہ یہ ہے کہ 5 بندے نکارہ بجاتے ہیں تو 2 بندے بانسری بجاتے ہیں. یہ دونوں چیزیں باری باری بجائی جاتی ہیں اور ٹائیگرز کو سمجھ نہیں آتا کہ کرنا کیا ہے. علیمہ خان اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس مسئلے کو پولیٹیکل سائنس کی زبان میں ہم مکسڈ میسیجنگ کہتے ہیں. ایک میسج پر لانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ پارٹی ایک سمت میں جائے, اور وہ بانسری والوں کو شٹ اپ کال دے رہی ہیں کہ نکارے والوں کی باری ہے, بلکہ بانسری والوں کو کہہ رہی ہیں کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ. اب اسٹریٹجی کیا ہے؟ اگر ہم اسٹریٹجی نکالنے کی کوشش کریں, ہم ایک ان کو ایک مطلب یہ تصور کر کے کہ وہ ریشنل تھنکرز ہیں, ذرا سوچنے کی کوشش کریں ریشنل ایکٹرز کے طور پر, تو ظاہر ہے ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ تحریک کے ذریعے دباؤ ڈالا جائے, دباؤ ڈال کر طاقتور لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں, اور مذاکرات عمران خان کے ٹرمز پہ کریں, کیونکہ عمران خان اپنی ٹرم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں صرف, اور طاقتور لوگوں سے کرنا چاہتے ہیں, مقتدرہ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اب مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیے مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ دباؤ ڈالتے ڈالتے وہ اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ 9 مئی تک جا پہنچتے اور چھینکا ٹوٹ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے
کہ جب مذاکرات کا موقع ایمرج کرتا ہے دباؤ کے نتیجے میں تو اس موقع کو گنوا دیتے ہیں. جس طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد عمران خان نے جو دباؤ مسلسل ڈالا اس کے نتیجے میں مذاکرات ہوئے اور بات یہاں تک پہنچی کہ حکومت چند ہفتوں کے اندر الیکشن دینے پر تیار تھی، لیکن دنوں کے مسئلے پر عمران خان نے کہا نہیں چھوڑ دو، اور معاملہ پھر وہیں پہنچ گیا. اب یہ دو باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ میرے خیال میں اس لیے ہو رہی ہیں، ایک کہ پی ٹی آئی اور عمران خان خود اپنے ہی نیریٹیوز میں پھنس گئے ہیں. انقلاب کے نیریٹو کے استعمال کرتے کرتے، انقلاب کے نعرے لگاتے لگاتے وہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ہم واقعی کو بہت بڑی انقلابی جماعت ہے. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ایک مقبول جماعت ہے. ٹھیک ہے اس کے فالوورز سوشل میڈیا پہ بہت آگ اگلتے ہیں، لیکن وہ مڈل کلاس کے نوجوان ہیں، زیادہ تر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ورکنگ کلاس کے بھی اب شامل ہیں، جو پرامن لوگ ہیں، جو انقلاب لانے والے لوگ نہیں ہیں. آپ چند دن کے لیے کو اپسیٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو موبلائز کر کے انقلاب نہیں لا سکتے. آپ نے دباؤ کر کے مذاکرات کی طرف ہی جانا ہے. آپ کو کلیئر ہونا چاہیے اس بات میں. اور تحریک کے راستے میں 3 میجر رکاوٹیں ہیں، میں گنوا دیتا ہوں مختصراً. پہلی بات یہ ہے کہ خود پارٹی لیڈرشپ جو ہے اس پر اعتماد کی کمی ہے، اور یہ اعتماد خود خراب کیا گیا ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے بھی، علیمہ خانم صاحبہ کی طرف سے بھی، سب پر عام لوگوں کا، فالوورز کا اعتماد ختم ہو گیا ہے. وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بکے ہوئے ہیں، یہ کمپرومائزڈ ہیں، اس میں شاید ہی کوئی جینوئنلی عمران خان کے ساتھ ہے. ان کے پیچھے وہ تحریک چلانے کو تیار نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کہ کمانڈ فریگمنٹڈ ہے. اس لیے بار بار آپ کو بدلنی بھی پڑتی ہیں کمیٹیاں بھی، بار بار آپ دوسری بار وزیر اعلیٰ بھی بدل رہے ہیں. دوسری بات، تحریک چلانے کے لیے آپ کو ایک آرگنائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا کی تمام اچھی تحریکیں آرگنائزیشن کے سر پہ چلتی ہیں. پی ٹی آئی کی آرگنائزیشن بہت کمزور ہے، پہلے بھی کمزور تھی، اس کو اس لائن پہ بنایا بھی نہیں گیا، اور اب جس دباؤ میں ہے، جس طرح اس کی لیڈرشپ کو فارغ کیا گیا ہے، لیڈرشپ بند ہے، اس دباؤ میں اس آرگنائزیشن کا اور ہی برا حال ہے. اور تیسرا انگریڈینٹ کیا ہوتا ہے؟ لوگ خود، ورکرز خود، کور خود. اب ان دونوں وجوہات کی وجہ سے، اور تیسری وجہ جو میں نے اب بتائی ان کی اپنی نیچر کی وجہ سے، ان کا موریل ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی کوئی تحریک چلا سکے. اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی آئی نے ایک اسٹریٹجی بنانی ہے کہ کس طریقے سے ایک مؤثر اسٹریٹجی بنائے کہ احتجاج کا جمہوری حق بھی وہ مؤثر طور پر استعمال کرے. اور جو کہ زیرم صاحب قطع کلامی کی معذرت ممکن نہیں ہے، کیونکہ جماعت تو ایگزسٹ نہیں کرتی، نہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے، ایک شخص ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ ایگزسٹ کرتا ہے. مگر شہزاد صاحب، حالیہ ٹرمپ کے بیانات دیکھیں، سعودی اعزازات دیکھیں، مغربی میڈیا میں چھپنے والے آرٹیکلز اور کالمز، رپورٹس دیکھیں، موجودہ نظام کے لیے عمران سے ہینڈلنگ مزید آسان معاملہ بنا دیا گیا. یہ جو کچھ سامنے آ رہا ہے، اوپر بھی جو گفتگو ہوئی کہ طاقتوروں سے بات کے لیے دباؤ بڑھایا جائے تاکہ اپنی ٹرمز پر مذاکرات ہو سکیں. ماضی میں نواز شریف اور بے نظیر کے لیے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے دھڑوں نے کام بھی کیا اور ان کو وے آؤٹ بھی ملا. عمران خان کے لیے وہ انٹرنیشنل حمایت بھی نہیں مل رہی اور یہاں کے سسٹم کو اسٹرینتھ مل رہی ہے کہ آپ کام کریں جیسے کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے، میں پاکستان میں ہی رہتا ہوں، میں باہر کی دنیا کو چھوڑتا ہوں، کیونکہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے اور ہمیں خود ہی حل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ٹرمپ کو دیکھیں یا کسی اور کو دیکھیں. میری بات سنیں. پہلی بات کہ ہم یہ شہباز شریف صاحب ہر دوسرے ہفتے میں ایک ایسی بات کر دیتے ہیں، یہ کسی دن چل کے خود سے اڈیالہ جیل کیوں نہیں چلے جاتے عمران خان سے ملنے؟ یہ بات عمران خان سے آمنے سامنے بیٹھ کے کیوں نہیں کرتے؟ ان کو بھی اجازت چاہیے وہاں جانے کے لیے، پہلی بات. دوسری بات، چلے یہ نہ جائیں، پرائم منسٹر ہے، شاید تو تھوڑا بہت ہوتا ہے، ریزرویشنز ہوتی ہیں، نواز شریف کو بھیج دیں. اگر اتنا ہی ضروری ہے عمران خان سے مذاکرات اور گفتگو کرنا اور مسائل کا حل تلاش کرنا، جو کہ ہم جس ایک انعطاف کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اسٹیگنیشن کی شکل میں، تو کوئی نہ کوئی اس کو بریک آؤٹ تو کرنا چاہیے نا. تو ان دونوں میں سے کوئی چلا جائے.